نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ یوم وفات ہے ام المومنین زوجہ رسول حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج کے درس حدیث میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ ہے، آپ کے والد کا نام خویلد ہے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی اور سلسلہ نسب میں آپ کا نسب چوتھی پشت پر جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد میں ایک نام ہے قصی کا۔ اس قصی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہے عبد مناف اور ایک کا نام ہے عبد العزیٰ۔ عبد مناف کی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور عبد العزیٰ کی اولاد سے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو عمدہ اخلاق، اچھی عادات، بت پرستی سے دوری اور اوصاف حمیدہ، سخاوت وغیرہ وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی۔ انہی اوصاف کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے آپ نے 2 نکاح فرمائے۔ پہلا نکاح ابو حالہ سے اور دوسرا نکاح عتیق سے۔ ان دونوں کی وفات کے بعد مختلف لوگوں نے آپ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجے، لیکن آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ آپ کے والد محترم خویلد جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، چونکہ تجارت کا کاروبار کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، مالی معاملات انہوں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 30 سال کی عمر میں مالی معاملات کو سنبھالا اور سال میں 2 مرتبہ آپ کا تجارتی سامان ملک شام اور ملک یمن جایا کرتا تھا۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ پورے اہل مکہ کے تاجروں کا سامان ایک طرف اور اکیلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان ایک طرف، اتنی وافر مقدار میں آپ تجارت فرمایا کرتی تھی اور اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی وافر مقدار میں دولت عطا فرما رکھی تھی۔ آپ کی تجارت کا طریقہ کار یہ تھا، چونکہ خود خاتون تھی، خاتون کے لیے سفر کرنا بہت مشکل ہوتا۔ آپ کبھی تو اپنے غلاموں کے ذریعے مال تجارت کو شام اور یمن روانہ فرماتی اور کبھی کسی آدمی کو مزدوری دے کر منافع طے کرنے کے بعد شام اور یمن کی طرف روانہ کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کی عمر کو پہنچے، آپ کی امانت، آپ کی دیانت اور صداقت کا چرچا ہر طرف ہونے لگا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان لے کر شام کی طرف جانے کے لیے رضامند فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو روانہ فرمایا اور اسے تائید فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں آپ بالکل دخیل نہ بنیں، دخل اندازی نہ کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے مناسب سمجھیں اس تجارت کو فرماتے رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میسرہ نے
جو وقت گزارا اس میں اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا مشاہدہ کیا، دیانت و امانت کا مشاہدہ کیا، اچھی عادات اور اخلاق کا مشاہدہ کیا، اور تجارتی معاملات میں تجارتی اصولوں کی پاسداری کا مشاہدہ کیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو عام روٹین سے ہٹ کر تھی، عادت سے ہٹ کر تھی، ان کا اس شخص نے مشاہدہ کیا، جس کا تذکرہ واپس آنے کے بعد اس نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حساب لگایا تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منافع پہلے کی بنسبت کئی گنا زیادہ عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت اور دیانت کا چرچا سن کر اور میسرہ کی زبانی آپ کے اخلاق حمیدہ کا تذکرہ سن کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح کرنے کا فیصلہ فرمایا، جس کے لیے یعلا بن امیہ کی ہمشیرہ نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ چند جملوں کے تبادلے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے آمادگی کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نکاح کرنے کے لیے برادری کے چند بزرگوں کے ہمراہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ جس وقت عقد نکاح ہونے لگا اس وقت چونکہ حضرت خدیجہ کے والد خویلد دنیا میں موجود نہیں تھے، تو حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے یہ عقد نکاح کرایا۔ ابو طالب نے اس موقع پر بطور خطبہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مال اور دولت یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، اصل چیز بندے کے اخلاق ہیں، اچھی عادات ہیں جو موت کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اوصاف عطا فرمائے ہیں جن کی مثال اس دور میں تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی عمر میں ایک بوڑھی خاتون سے نکاح کیا، ڈھلتی ہوئی عمر کی خاتون سے نکاح فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس خاتون کا انتخاب فرمایا وہ دوشیزہ نوجوان نہیں تھی بلکہ بڑی عمر کی تھی۔ اس کی حکمت اور وجہ محدثین نے بیان کی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد مربی و شیخ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ یہاں بطور فائدے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا نکاح فرمایا، چونکہ کچھ سالوں بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمانا تھا، اللہ نے آپ سے اظہار نبوت کرانا تھا۔ جب نبوت کا اظہار کرایا جائے گا تو اس وقت چونکہ لوگ مخالف ہوں گے، ضرورت اس بات کی تھی کہ گھر میں ایسی عورت اور خاتون ہونی چاہیے جو معاملہ فہم ہو، زندگی کے کئی سال گزار چکی ہو، تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دلاسا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ معاملہ فہم تھی، دنیا کے حقائق سے باخبر تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے بطور حکمت کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عطا فرمائی ہیں۔ یہاں بطور فائدے کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بھی ذہن میں رکھ لیں۔ امہات المومنین ہماری ایمان کا حصہ ہیں، ہماری روحانی مائیں ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی فضیلت سر آنکھوں پر، ہر چیز ان کی قبول ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو امہات المومنین ازواج مطہرات میں سے کئی ایک امتیازی اوصاف عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک وصف اور خصوصیت یہ ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت اللہ کے نبی کنوارے تھے۔ امہات المومنین میں سے جو بھی اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی یہ حضور کے کنوارے ہونے کی حالت میں نہیں آئی،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ واحد خاتون ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 برس کی عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کیا اور یوں نبوت کا آپ سہارا بنی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا۔ دولت اگر اللہ نے عطا فرمائی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان کر دی۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی، حضور کے عقد نکاح میں آنے کے بعد آپ نے وہ تمام نعمتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرماتے ہیں۔ دنیا مخالفت ہوتی ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دلاسے دیتی ہیں، آپ کا سہارا بنتی ہیں۔ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور اللہ آپ کو یوں لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے اندر اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ نادار لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کر کے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دلاسا بھی دیتی ہیں اور آپ کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ آپ کی انہی قربانیوں کی وجہ سے، انہی خصوصیات کی وجہ سے اور مشکل وقت میں سہارا بننے کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا تذکرہ خیر فرمایا کرتے تھے، اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں کئی ایک روایات موجود ہیں، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ وفضلها رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک روایات اور احادیث بیان کی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مشکل کے ساتھی، مشکل وقت میں سہارا بننے والی ساتھی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا، حدیث نمبر ہے 3818، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ وما رأیتها ولکن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھا نہیں ہے، میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات نہیں کی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا تذکرہ فرماتے کہ مجھے ان پر رشک آتا تھا کہ اللہ نے کیسی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں، عنہا کی صورت میں اس امت کو عطا فرمائی ہے، مجھے رشک آتا تھا۔ فرماتی ہیں وربما ذبح الشاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر خیر بھی فرماتے، اور کبھی کبھی آپ بکری ذبح فرماتے، ثم یقطعها اعضاء، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے فرماتے، ثم یبعثها فی صدائق خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بکری کا گوشت لیتے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، یہ خدیجہ کی دوست ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاؤں کا بدلہ یوں دیا کہ جب تک خدیجہ تھی انہوں نے حضور کا خیال کیا، اللہ کے نبی نے ان کا خیال فرمایا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے تشریف لے گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال فرماتے تھے کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، یہ گوشت لو اور ان کی سہیلیوں کے گھر میں دے کر آؤ، اس لیے کہ یہ میرے خدیجہ کی دوست اور ان کے جاننے والی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فربما قلت لہ، اللہ کے نبی جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تو کبھی کبھی میں بول اٹھتی، میں کہہ اٹھتی، یا رسول اللہ کأنہ لم یکن فی الدنیا الا خدیجہ، حضور آپ خدیجہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ دنیا میں خاتون اور عورت صرف خدیجہ ہی تھی، آپ ان کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں لیتے، ہمیشہ کہتے ہیں خدیجہ یوں تھی،
خدیجہ یوں تھی، خدیجہ یوں تھی، آپ ہمیشہ ان کا تذکرہ خیر فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا کانت و کانت، عائشہ خدیجہ خدیجہ تھی، عائشہ خدیجہ خدیجہ تھی۔ اور مسند احمد میں اسی روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان فرمایا تو اس میں تھوڑے سے الفاظ اور بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر کہ یا رسول اللہ آپ خدیجہ کا اتنا تذکرہ فرماتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، عائشہ خدیجہ نے میرا کلمہ اس وقت پڑھا، مجھ پر ایمان اس وقت لئی جب لوگوں نے میرا انکار کیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان نہیں لاتے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت مجھے نبی مانا۔ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میری اس وقت تصدیق کی۔ وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اور جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مجھ پر مال کو نچھاور کیا، میری ضرورتوں کو پورا کیا۔ ورزقنی اللہ عز وجل، اور اللہ رب العزت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی۔ آپ کے جہاں اور اوصاف ہیں جن میں خاتون اول، اسلام کی خاتون اول ہونے کا اعزاز ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آپ جب تک رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا میں موجود تھی، اللہ کے رسول نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ان میں سے آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ آپ کی پوری اولاد، مکمل اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ہے، جس کا تذکرہ بخاری کی روایت میں بھی ہے اور جس کا تذکرہ مسند احمد کی روایت میں ہے۔ ان میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جنہیں طیب و طاہر کہتے ہیں، یہ دو بیٹے تھے جو بچپن کی حالت میں فوت ہو گئے، اور سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ آپ کی 4 بیٹیاں، 4 صاحبزادیاں، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بطن سے تھی۔ ان میں سے 3 بیٹیاں زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے دوران ہی دنیا سے چلی گئی، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا آپ کا تذکرہ فرماتے، آپ کی خوبیاں بیان کرتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے انہا کانت و کانت، عائشہ خدیجہ خدیجہ تھی۔ جب لوگ میرا مقاطع کر رہے تھے، لوگ میرا بائیکاٹ کر رہے تھے، میرے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرا اس وقت ساتھ دیا۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی، انسان اگر کسی بڑے منصب پر پہنچ جائے، کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، تو اسے اپنے ماضی کے اور مشکل حالات کے ساتھیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو ساتھ لے کر چلنا، یہ اس بندے کا کام ہے۔ اور یہ چیز ہم نے اس دور میں دیکھی ہے اپنے شیخ محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت میں۔ آپ کے فضائل کتب احادیث میں بے شمار موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس امت کی بہترین عورت قرار دیا، خیر نسائها خدیجہ، بخاری شریف میں موجود ہے۔ ان میں سے صرف ایک حدیث پاک مزید میں عرض کر دیتا ہوں، تلاوت کر دیتا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانی عند اللہ و عند الرسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے کا علم ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3820 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل تشریف لے آئے۔ فقال یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے نبی، حاذہ خدیجۃ قد اتت، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے پاس آ رہی ہیں، معہا اناء، ان کے پاس ایک برتن ہے، فیہ ادام او طعام او شراب، اس برتن میں کھانے اور پینے کی کچھ چیزیں ہیں۔ فاذا ہی اتت کا، یا رسول اللہ جب خدیجہ آپ کے پاس آ جائیں، فقرأها علیہ السلام من ربها ومنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کے سلام بھی عرض کر دیں
اور میری طرف سے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سلام دے دیں، یعنی ان کو بتا دیں کہ خدیجہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی وجہ سے اللہ بھی آپ کو سلام دے رہے ہیں، اور سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی آپ کو سلام دے رہے ہیں۔ اور آگے وبشرھا ببیت فی الجنۃ، اور ان کو خوشخبری دے دیں اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایسا محل تعمیر فرما دیا، من قصب، جو موتیوں سے ہے، یاقوت اور زمرد سے بنایا گیا، لا صخب فیہ ولا نصب، نہ تو اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی شور و غل ہوگا۔ اس حدیث پاک سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کے بھی سلام آتے تھے، اللہ کے فرشتے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی ان کو سلام آیا کرتے تھے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی اور ایسے محل کی بشارت دے دی جو موتیوں سے بنایا گیا، ہیرے جواہرات سے بنایا گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دنیا میں اپنا مال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کیا، اللہ رب العزت نے بدلے میں انہیں جنت کے محلات عطا فرما دیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کئی ایک امتیازی خصوصیات حاصل تھی، ان میں سب سے پہلے خواتین میں آپ سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ سب سے پہلی صحابیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ چونکہ آپ نے سب سے پہلے خواتین میں سے تصدیق کی اور سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لائی ہیں، تو جس طرح مردوں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، تو خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی تھی۔ جب تک آپ حضور کے نکاح میں تھی، آپ کا ایک وصف یہ ہے، امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کے مشکل وقت میں آپ ساتھی بنی ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے حضور پر انہوں نے قربان کیا۔ بت پرستی سے آپ ہمیشہ کے لیے دور رہی ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے آپ وہ وحد ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شیب ابی طالب میں آپ نے 3 سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیل کاٹی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفین کا بائیکاٹ برداشت کیا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، سب کچھ قربان کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مکہ مکرمہ میں تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی اس وقت حضور کی عمر مبارک تقریباً 50 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی دنیاوی زندگی کے 64 برس مکمل، 65 برس چل رہا تھا۔ 10 رمضان المبارک میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتارا۔ اس وقت چونکہ ابھی تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، تو بغیر جنازہ ادا کیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں دفن کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمارا سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سے انسان دین پر لگے، اللہ کی رضا پر لگے، دینی کاموں پر لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفا پر لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کرے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اسلام کی بنیاد میں اپنا حصہ ڈالا اور جن کی برکت سے آج ہم تک اسلام پہنچا، اللہ رب العزت آپ کو ہماری طرف سے، آنے والی نسلوں کی طرف سے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر، اللہ کے حبیب کے نام پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔